पंजाब असम्बली के ईवान में भी गंदम खरीदारी ना होने की गूंज। अपोजिशन अरकान का हुकूमती दावे के बरक्स सूरत हाल पर एहतजाज। कायद हिज़्ब इख्तलाफ अहमद खान बुच्चर की किसानों से इजहार यकजहती। ईवान में अपोजिशन का शोर शराबा। हुकूमती पॉलिसियों को किसान दुश्मन करार दे दिया। गंदम खरीदारी ना होने पर किसानों का पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज। पुलिस और काश्तकार आमने सामने। मुजाहिरीन को मुश्ताइल करने के लिए किसानों की गिरफ्तारी। मरकजी सदर किसान इत्तेहाद GPO चौक से गिरफ्तार हुए। तर्जुमान पुलिस की काश्तकारों को गिरफ्तार करने की तरतीब। किसी को किसानों की आड़ में सियासत चमकाने की इजाजत नहीं देंगे। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं एक मखसूस जमात किसानों के मामले पर प्रोपेगेंडा कर रही है। पंजाब हुकूमत किसानों के हर किस्म के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट में भी गंदम खरीदारी न करने पर दरखास्त दायर। दरखास्त गुजार के मुताबिक हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीदारी 22 अप्रैल से शुरू करना थी। गंदम की सरकारी सतह पर खरीदारी न होने से किसान अपनी फसल गंदम माफिया को सस्ते दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। पहले गरजे फिर जमकर बरसे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। बारिश के बाद तेज हवा चलने से अप्रैल में जनवरी का एहसास। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिशों की पेशगोई। PGMA की जानिब से भी अलर्ट जारी। शहर में बारिश की बूंदें। लेस्को के तहसीली निज़ाम पर बिजली बनकर बरसी। लेस्को के 100 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर के मुतअद्दिद इलाके अंधेरे में डूबे रहे। गुलशन रावी, समनाबाद, मुगलपुरा, शालामार समेत मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद। बिजली की बंदिश भी, पानी भी नायाब। शहर में कहां कितनी बारिश हुई? वासा ने आदादो शुमार जारी कर दिए। वासा के मुताबिक सबसे ज्यादा 27 मिलीमीटर बारिश लक्ष्मी चौक और गुलशन रावी में रिकॉर्ड की गई। अपर माल और पानी वाला तालाब में 24, करतबा चौक पर 20 और जेल रोड पर 19 मिलीमीटर बारिश हुई। MD वासा का कहना है कि बेशतर इलाके बारिश के साथ ही क्लियर कर दिए गए। ईवान में किसी को भी कानून की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दे सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मेहमानों की गैलरी से नारेबाजी का नोटिस ले लिया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा ईवान का तकद्दुस हर सूरत यकीनी बनाया जाए। एजेंडे पर कार्रवाई मुकम्मल होने पर इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। वज़ीर आला मरियम नवाज से डेनमार्क के सफीर जैकब लेंट्रिक की मुलाकात। पंजाब में मरीजों की इंसुलिन और ग्लूकोमेस्ट्रेपस तक आसान रसाई मुहैया करने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। डेनिश सफीर ने कहा पाकिस्तान में नाकाबिले यकीन कारोबारी मौक़े और सनती तरक्की का पोटेंशियल मौजूद है। वज़ीर आला मरियम नवाज अहम ओहदों पर अफसरों की तैनातियां मेरिट पर यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक। मुख्तलिफ ओहदों पर तैनाती के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज पर ओहदे के लिए कम अज कम 3 उम्मीदवारों के पैनल का इंटरव्यू किया। वज़ीर आला ने कहा फेवरेटिज्म और सफारशी कल्चर की हौसला शिकनी के लिए अहम ओहदों पर तैनाती के अमल की मॉनिटरिंग खुद करूंगा। रिश्वत सतानी और शहरियों की तस्दील पर वजीर दाखिला बरहम मोहसिन नकवी ने गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस के 2 अफसरों को मुअत्तल कर दिया। डायरेक्टर फयाजुल हसन और असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद नसीम ओहदे से फारिग। खालिद अब्बास असिस्टेंट डायरेक्टर तैनात। रीजनल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का इजाफी चार्ज भी मिल गया। मोहसिन नकवी का दोनों अफसरों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का PTI को असम्बलियों से इस्तीफे का मशवरा। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं बानी PTI को इंसाफ ना मिला तो असम्बलियों में नहीं बैठेंगे। PTI सरबराह के लिए मुस्ताफी होने वाले वो पहले शख्स होंगे। PTI क़यादत को सड़कों पर आने की जरूरत है।
اسحاق ڈار کو ڈیپٹی وزیر اعظم کیوں بنایا گیا؟ لاہور رنگ اہم حقائق سامنے لے آیا۔ ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار کو ڈیپٹی وزیر اعظم بنانے کا نوٹیفیکیشن نواز شریف کی ہدایت پر جاری ہوا۔ اسحاق ڈار بطور نائب وزیر اعظم قائد نون لیگ کے ویژن کے مطابق کام کریں گے۔ آئندہ 2 ہفتے میں مزید اہم فیصلے بھی متوقع۔ چلڈرن ہسپتال میں نیا ICU بنے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اعلان۔ کڈز ڈے کیئر سینٹر کا افتتاح بھی کر دیا۔ ڈے کیئر سینٹر سمیت مختلف وارڈز میں سہولیات کا معائنہ کیا۔ ICU کے فنڈز کے اجراء اور جلد تکمیل کی ہدایت۔ کہا ایک ایک پیسہ قوم کی امانت ہے، صحت کی سہولتوں پر خرچ کریں گے۔ کم عمری کی شادی کے پرائیویٹ بل پر اہم پیش رفت۔ چیئرپرسن سارہ احمد کا پیش کردہ پرائیویٹ بل پنجاب حکومت نے لے لیا۔ خصوصی کمیٹی تشکیل۔ بل کے مطابق 18 سال سے کم عمر کی شادی پر 3 سال قید اور 2 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کی آسٹریا کی سفیر سے ملاقات۔ 2 طرفہ تجارت اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ چودھری شافع حسین نے صنعتی مراکز میں سرمایہ کاری کے مواقع اور حکومتی ترجیحات سے آگاہ کیا۔ عمر بھر کی معذوری سے بچائیں، بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں انسداد پولیو مہم۔ لاہور میں 13,000 ورکرز پولیو کے قطرے پلانے پر مامور۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 5 روزہ پولیو مہم 3 مئی تک جاری رہے گی۔ لاہور سمیت 10 اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا پہلا روز۔ لاہور پولیس پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی کے لیے متحرک۔ 2000 سے زائد اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات۔ DIG آپریشنز کی افسران کو ٹیموں کی سیکیورٹی خود چیک کرنے کی ہدایت۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے ڈپٹی کمشنرز کی مجرمانہ غفلت۔ ڈپٹی کمشنرز اور ڈسٹرکٹ رجسٹرارز کی مبینہ ملی بھگت سے کمرشل عمارات پر رہائشی پلاٹوں کا ٹیکس وصول کیے جانے کا انکشاف۔ قومی خزانے کو کروڑوں کا نقصان ہونے لگا۔ ممبر ٹیکسز پنجاب زمان بٹو نے سخت ہدایات جاری کر دی۔ LWMC کے بھاری تنخواہیں لینے والے افسران کی انوکھی کارستانی۔ جنرل مینیجر الطاف کی پرائیویٹ ٹھیکیدار پر نوازشیں۔ سوسائٹی کا ویسٹ لکھو ڈیر پہنچانے کی بجائے عارضی ڈمپنگ سائٹ پر پھینکنے کی اجازت دے دی۔ 3 لاکھ میں پرائیویٹ ٹھیکیدار سے معاہدہ بھی کر لیا۔ کمپنی مولن وال سے لکھو ڈیر کوڑا پہنچانے کے لیے ماہانہ 6 لاکھ روپے سے زائد رقم ادا کرے گی۔ فضائی آلودگی کے مکمل خاتمے کا مشن۔ آلودگی کا باعث بننے والے اینٹوں کے بھٹوں کے خلاف کارروائی کا آغاز۔ خلاف ورزی پر متعدد بھٹے سیل کر دیے۔ 2 کروڑ 13 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی کر دیا۔ لاہور سمیت صوبے بھر میں ٹیموں کی بھٹوں کی انسپیکشن۔ بجلی کی پیداوار اور تحصیل کے لیے پنجاب گرڈ کمپنی بنانے کا فیصلہ۔ محکمہ توانائی پنجاب نے تجاویز چیف سیکرٹری کو ارسال کر دی۔ پنجاب گرڈ کمپنی کے لیے نیپرا سے لائسنس حاصل کیا جائے گا۔ کمپنی کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن میں بھی رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ سلامت پورہ میں بھی بجلی چوروں کے خلاف آپریشن۔ 2 گھروں میں بجلی چوری پکڑی گئی۔ ملزموں کو 5 لاکھ روپے جرمانے عائد۔ تار قبضے میں لے لیے۔ مقدمات درج۔ ترجمان لیسکو کے مطابق ملزم لیسکو کی سپلائی لائن سے کنڈا لگا کر بجلی چوری کر رہے تھے۔ بغیر لائسنس اور کم عمر ڈرائیورز ہوشیار، خبردار۔ سٹی لاہور کا سخت کریک ڈاؤن کا حکم۔ کہا لرنر پرمٹ میں گاڑی موٹر سائیکل چلانے والوں کا بھی جرمانہ ہوگا۔ ٹریفک رول سے آگاہی کے لیے روڈ سیفٹی ویک کا بھی آغاز۔ لین، لائن، سٹاپ لائن، ریڈ لائٹ اور ہیلمٹ کی اہمیت بارے آگاہی دی گئی۔ مہم میں اسکول کے بچوں کی شرکت۔ CTO امارہ اطہر نے کہا حادثات سے بچاؤ کے لیے ٹریفک قوانین کی آگاہی ضروری ہے۔ آج ہم یہاں پہ فیصل چوک پہ اکٹھے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بینرز اٹھائے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان بینرز کو اور ان چیزوں کو دیکھیں
تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ٹریفک رولز جو ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس اور جو ینگ جنریشن ہے ان کو کتنی اچھی طرح وہ اس سے اویئر بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں. اور اس جو کیمپین ہے اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی روڈ یوزرز ہیں وہ ٹریفک رولز کو سیریسلی لیں, ان کو فالو کریں, اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے. نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج میں پاسنگ آؤٹ پریڈ. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی شرکت. پریڈ کا معائنہ کیا. موٹر وے پولیس کے چاکو چوبند دستے میں سلامی تھی. آئی جی موٹر وے سلیمان چودھری بھی شریک ہوئے. نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے وفد کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ. آپریشن کمانڈر شفیق احمد نے سیف سٹی کی ورکنگ بارے بریفنگ دی. پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور نیو یارک پولیس کے مابین یادگاری شیلڈز کا بھی تبادلہ ہوا. وفد میں پاکستانی امریکن لا انفورسمنٹ سوسائٹی کے 24 ممبران شامل تھے. تعلیمی بورڈز میں مستقل چیئرمینز کی تعیناتی کا فیصلہ نہ ہو سکا. لاہور سمیت 8 بورڈز میں کمشنرز کو چیئرمین بورڈ کا اضافی چارج سونپ دیا گیا. جولائی 2022 میں 7 بورڈز کے چیئرمین عہدوں سے سبکدوش ہوئے. آج تک انٹرویوز نہ ہو سکے. پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے زیر اہتمام اعلیٰ تعلیم کے لیے کوالٹی انشورنس کی اہمیت پر وائس چانسلرز کانفرنس. 50 سے زائد یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کی شرکت. چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے کہا انشورنس کوالٹی بہتر ہونے سے طلباء کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں گی. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی سالانہ میڈیکل کانفرنس. صوبائی وزیر صحت اور چین کے کونسل جنرل لاہور کی خصوصی شرکت. خواجہ سلمان رفیق نے کہا ماں اور بچی کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا. صدر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن لاہور پروفیسر ڈاکٹر اشرف نظامی, وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل, پروفیسر ڈاکٹر ظفر الفرید سمیت ڈاکٹرز کمیونٹی کی کثیر تعداد شریک ہوئی. پنجاب کی عدلیہ میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے. 191 ایڈیشنل سیشن ججز, 4 سینئر سول ججز اور 171 سول ججز کے تبادلوں کے احکامات. نوٹیفیکیشن بھی جاری. جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے محکمہ وائلڈ لائف پرعزم. تھائی لینڈ سے غیر قانونی درآمد کچھووں کو سفاری پارک پہنچا دیا گیا. کچھووں کو ایکویریم بلاک میں رکھا گیا. 200 کچھووں کو 2 روز قبل لاہور ایئرپورٹ پر آنے والے سامان سے برآمد کیا گیا تھا.